لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی سٹاپ پر چھوڑ دو، میں وہاں سے چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر میں تمہیں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلے پر اسی طرح خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے، میں کچھ عرصے بعد اسے بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ میں کچھ دنوں بعد تم سے رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا۔ سالار نے قدر سرد مہری سے کہا، تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھی، کیا ابھی بھی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہے یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سالار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا، تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے؟ وہ یہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ تم بہت ناشکری ہو امامہ، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، پھر بھی تم مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔ میں ناشکری نہیں ہوں، میں اعتراف کرتی ہوں کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں اور کہ تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو، حالانکہ مشرقی لڑکیوں کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، سالار نے کندھے اچکائے، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم… اس بار امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ تم اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کے برہنہ تصویروں سے بھر رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا، مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سالار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال انصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہو گیا ہے۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چپتے ہوئے انداز میں پوچھا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو۔ تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سالار نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا، کہیں اور لے جاتا، پھر مگر میں تمہیں بحفاظت یہاں لے آیا۔ یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ وہ اس بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا۔ سالار مصر ہوا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا، تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں۔ سالار نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پل
पुलिस स्टेशन जाकर उनकी तहवील में दे देता हूँ, तो फिर तुम्हारे एतक़ाद और एतबार का क्या हुआ? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। इमामा चुपचाप उसे देखती रही। सालार को बेहद खुशी महसूस हुई। सालार ने मोबाइल ऑफ करते हुए एक बार फिर उसकी आंखों के सामने लहराया। कितना बड़ा एहसान करा हूँ मैं तुम पर ऐसा नहीं करके, उसने मोबाइल को दोबारा डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा। हालांकि तुम बेबस हो, कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह रात को तुम्हें कहीं और ले जाता तो तुम क्या कर लेती? मैं तुम्हें शूट कर देती। सालार ने हैरानी से उसे देखा, फिर कहका मारकर हंसा। क्या कर देती? मैं तुम्हें शूट कर देती, उसने इसी अंदाज में उससे रुक रुक कर कहा। वो स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखकर खिलखिला कर हंसा। कभी ज़िंदगी में पिस्टल देखा है तुमने? उसने इमामा का मजाक उड़ाते हुए कहा। सालार ने उसे झुकते और अपने पाँव की तरफ हाथ बढ़ाते देखा। जब वो सीधी हुई तो उसने सालार से कहा, शायद इसे कहते हैं। सालार हंसना भूल गया। उसके दाएं हाथ में छोटे साइज़ का एक बहुत खूबसूरत और कीमती लेडीज़ पिस्तौल था। सालार पिस्तौल पर उसके हाथ की गिरफ्त देखकर जान गया था कि वो किसी अनाड़ी के हाथ में नहीं था। उसने बेयकीनी से इमामा को देखा। तुम मुझे शूट कर सकती थी? हाँ, मैं तुम्हें शूट कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने मुस्तहकम आवाज़ में कहा। उसने पिस्तौल सालार की तरफ नहीं किया था, सिर्फ अपने हाथ में रखा था। गाड़ी का लॉक? उसने बात अधूरी छोड़ते हुए सालार से कहा। सालार ने गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ मौजूद बटन दबाकर खुद लॉक खोल दिया। इमामा ने दरवाज़ा खोल दिया। वो अब पिस्तौल अपनी गोद में मौजूद बैग में रख रही थी। दोनों के दरमियान मजीद कोई बात नहीं हुई। इमामा ने गाड़ी से बाहर निकलकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। सालार ने उसे तेज़ कदमों के साथ एक करीब आती हुई वैन की तरफ जाते देखा, फिर उसमें सवार होते देखा। उसकी कुव्वत मुशाहिदा बहुत तेज़ थी। वो किसी भी शख्स के चेहरे को पढ़ सकता था और उसे उस चेहरे पर बड़ा ज़ाम था। मगर वहाँ उस धुंध आलूद सड़क पर गाड़ी पर बैठे हुए उसने एतराफ़ किया वो इमामा हाशिम को नहीं जान सका था। वो अगले कई मिनट स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रख के बेयकीनी के आलम में वहीं बैठा रहा था। इमामा हाशिम के लिए उसकी नापसंदीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। वो वापसी पर धुन की परवाह के बगैर पूरी रफ्तार से गाड़ी चला कर आया था। पूरा रास्ता उसका जहन उसी अधेड़पन में लगा हुआ था। उसने पिस्तौल आखिर कहाँ से निकाला था? वो पूरे वसौक से कह रहा था कि जिस वक्त वज़ू के लिए पाँव धो रही थी उस वक्त वो पिस्तौल उसकी पिंडल के साथ नहीं था, वरना वो ज़रूर उसे देख लेता। बाद में नमाज़ पढ़ने के दौरान भी वो बगौर उसे सर से पाँव तक देखता रहा था। पिस्तौल तब भी उसकी पिंडल के साथ बंधा हुआ नहीं था। वो बर्गर खाने और चाय पीने के बाद गाड़ी में आकर बैठ गई थी और वो कुछ देर बाद गाड़ी में आया था। ये यकीनन गाड़ी में मौजूद उसके बैग में ही होगा। वो अंदाजे लगाता रहा। वो जिस वक्त अपने घर पहुंचा उसका मूड ऑफ था। गेट से गाड़ी अंदर ले जाते हुए उसने चौकीदार को अपनी तरफ बुलाया। रात को मैं जिस लड़की के साथ यहाँ से गया था तुम उसके बारे में किसी को बताओगे नहीं, बल्कि मैं रात को कहीं नहीं गया, समझ में आया? उसने तहमकाना अंदाज में कहा। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चौकीदार ने फर्माबरदारी से सर हिलाया। वो अहमक नहीं था कि ऐसी चीज़ों के बारे में किसी को बताता फिरता। अपने कमरे में आकर वो इत्मीनान के साथ सो गया। उसका उस दिन कहीं जाने का कोई इरादा नहीं था। वो इस वक्त गहरी नींद में था जब उसने अचानक किसी को अपने कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाते सुना। वो एकदम उठकर बैठ गया। दरवाज़ा वाकई बज रहा था। उसने मंदी हुई नज़रों से वॉल क्लॉक को देखा जो 4 बजा रहा था। अपनी आंखों को रगड़ते हुए वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ। उसे दरवाज़ा बजाने वाले पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से के आलम में उसने बड़बड़ाते हुए एक झटके के साथ दरवाज़ा खोल दिया। बाहर मुलाजिम खड़ा था। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? क्यों इस तरह दरवाज़ा बजा रहे हो? दरवाज़ा तोड़ना चाहते हो तुम? वो दरवाज़ा खोलते ही मुलाजिम पर चिल्लाया। सालार साहब, बाहर पुलिस खड़ी है, मुलाजिम ने घबराए हुए अंदाज में कहा। सालार का गुस्सा और नींद 1 मिनट में गायब हो गए। 1 सेकंड से भी कम अरसे में वो पुलिस के वहाँ आने की वजह जान गया था और उसे उनके और इन मामा के घर वालों की इस मुस्तैदी पर हैरत हुई थी। आखिर वो चंद घंटों में सीधे उस तक कैसे पहुँच गए थे? किस लिए आई है पुलिस? उसने अपनी आवाज़ को पुरसुकून रखते हुए बेतासुर चेहरे के साथ पूछा। ये तो जी पता नहीं, वो बस कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। मगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला तो उसने उनसे कह दिया कि आप घर पर नहीं हैं, मगर उनके पास आपका वारंट है और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं आने दिया तो वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाएंगे और तमाम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। सालार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। चौकीदार ने वाकई बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया था। उसे यकीनन यह अंदाज़ा हो गया था कि पुलिस रात वाली लड़की के मामले में तफ्तीश करने के लिए वहाँ आई थी। इसलिए उसने ना तो पुलिस को अंदर आने दिया, ना ही उन्हें यह बताया कि सालार घर पर मौजूद था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, सालार ने मुलाजिम से कहा और वापस अपने बेडरूम में आ गया। वो किसी आम शहरी का घर होता, पुलिस शायद दीवारें फैलाकर भी अंदर मौजूद होती, मगर उस वक्त वारंट होने के बावजूद उस घर का साइज़ और जिस इलाके में वो वाक़ था उन्हें खौफ में मुब्तला कर रहे थे। अगर इमामा का ख़ानदान भी असर व रसूख वाला नहीं होता तो शायद उस वक्त पुलिस उस सेक्टर में आने और ख़ास तौर पर वारंट के साथ आने की जुर्रत ही न करती। मगर इस वक्त पुलिस के सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत थी। सालार ने बेडरूम के अंदर आते ही फ़ोन उठाकर कराची सिकंदर उस्मान को फ़ोन
فون کیا۔ پاپا ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میری گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ سکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیوں؟ یہ تو نہیں پتا پاپا، میں سو رہا تھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا۔ کیا میں جا کر پولیس والوں سے پوچھوں کہ وہ کس سلسلے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ سالار نے بڑی فرما برداری اور معصومیت کے ساتھ سکندر عثمان سے پوچھا۔ تمہیں باہر نکلنے یا پولیس کو اندر بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ سکندر عثمان نے عجلت کے عالم میں موبائل بند کر دیا۔ سالار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہوگی، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد ملازم نے آ کر اسے پولیس کے جانے کے بارے میں بتایا۔ ملازم ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا کہ جب سکندر نے دوبارہ کال کی تھی۔ پولیس چلی گئی ہے؟ سکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں چلی گئی ہے، سالار نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اب تم میری بات ٹھیک طرح سنو، میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تم تب تک گھر سے کہیں نہیں نکلو گے، سنا تم نے؟ سالار کو ان کی بات کا انداز بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے بہت اکھڑا انداز اور سرد مہری سے اس سے بات کی تھی۔ سن لیا؟ وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکے تھے۔ سالار ابھی فون بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپیٹ پر پڑی۔ وہاں جوتے کے نشانات تھے اور اس نے دیکھا کہ ملازم بھی قدر حیرانی کے عالم میں نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتے کے ان نشانات کو صاف کر دو، سالار نے تحقیقانہ انداز میں کہا۔ ملازم کمرے سے باہر چلا گیا۔ سالار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا اور اس نے وہ سلائیڈنگ ونڈو کو پوری طرح کھول دیا۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر برآمدے میں بھی موجود تھے۔ امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے۔ اوس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھا اور اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ملازم کمرے میں نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باہر برآمدے میں بھی پیروں کے کچھ نشانات ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا۔ سالار نے اس سے کہا۔ یہ کس کے نشان ہیں؟ ملازم زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میرے، سالار نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب سکندر عثمان اور طیبہ آ گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ سالار اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ دونوں اسے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، سکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ سالار نے جواب دینے کے بجائے فروٹ رائفل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد وہ جب ان کے کمرے میں گیا تو اس نے سکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکرمندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا آپ نے بلوایا تھا؟ سالار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلایا ہے۔ سکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ امامہ کہاں ہے؟ سکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون امامہ؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی بہت گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ سکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن؟ وہ گھرائے۔ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سالار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مجھے تم صرف ایک بات بتاؤ، آخر تم مجھے اور کتنی بار اور کتنے طریقوں سے ذلیل کرواؤ گے؟ اس بار سکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سالار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو مجھے آرام سے بتا دو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پاپا آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ سکندر عثمان اس بار غرائے۔ وسیم کی بہن؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا یاد آیا، وہ جس نے مجھے فرسٹ ایڈ دی تھی لاسٹ ایئر۔ ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے اس لیے مجھے یہ بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ پاپا وہ اپنے گھر میں ہی ہوگی، میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں۔ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے سکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کا اغوا کا کیس کروا دیا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرا امامہ سے کیا تعلق ہے اس پر؟ اس نے پرسکون لہجے میں بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پاپا میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، 1-2 بار کے علاوہ میں اس سے ملا تک بھی نہیں۔ پھر اس کے اغوا میں میرا کیا تعلق اور مجھے کیا پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے؟ سالار ابھی ایکٹنگ بند کر دو، مجھے بتا دو کہ وہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا دوں گا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار سالار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سالار، تمہارے اور امامہ کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے، میں خود تمہاری اس کے ساتھ شادی کروا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ سکندر عثمان نے اس بار اپنے لب و لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک پاپا اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اسے اغوا کروں گا اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ؟ وہ میری ٹائپ ہے؟ اس بار سالار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر کیوں اغوا کا الزام لگا رہے ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اسی ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین کہہ رہے ہیں کہ کل کو کوئی اور آ کر کہے گا اور آپ مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آ گئے ہیں اور آتے ہی مجھ پر
مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا کیا بھی ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سالار تلخی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتہ چلا ہے۔ پھر میں نے کراچی سے ہاشم مبین کو فون کیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنی پڑی۔ اس نے تمہارے بارے میں بتایا ہے، اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کے لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، سالار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار لے جاتے دیکھا ہے، سالار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سالار چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ سکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا۔ اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو؟ ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے۔ 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ رستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر رک کر گاڑی چیک کروائی تھی، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ سکندر نے اس سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سالار کچھ دیر سکندر کو دیکھتا رہا مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے۔ اس نے ابھی ہاشم مبین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تم سے بات کروں اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچا دوں، یا اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کا پتہ بتا دوں، تاکہ یہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے۔ مگر وہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائے گا؟ وہ دوستی کا لحاظ کر کے سب کچھ چھپا بھی گیا، تب بھی ہاشم مبین کو اور بہت سی ذرائع ہیں، انہیں وہاں سے پتہ چل جائے گا اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ سکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر انہیں دیکھتا رہا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتا دو کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ سکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا۔ واٹ؟ میں اسے وہاں سے لایا تھا، وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ سالار کو دیکھتے رہے۔ مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں سے رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کو لایا تھا۔ آج میں اسے وہیں چھوڑ آیا۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں، یا پتہ بتا دیتا ہوں آپ خود، یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی سے تصدیق کر لے۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ طیبہ اور سکندر بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بڑے اطمینان انداز میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو، تم ایسی جگہ جا سکتے ہو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد سکندر نے کہا۔ آئی ایم سوری پاپا، مگر میں جاتا ہوں، اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتہ ہے۔ میں کئی بار ویکینڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں، اور وسیم یہ بات جانتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ ایڈریس تو اس لڑکی کا۔ وہ کچھ دیر بعد غر آئے۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، میں اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کا اس گھر کا پتہ دے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہتے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی لڑکی جو مجھے جانتی ہے اس کو میرے بارے میں بتا دو۔ ابھی کچھ دیر تک میں تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اسے لے کر سکندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چٹ سکندر کے سامنے رکھ دی، جسے انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اطمینان سے انداز میں وہاں سے آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اس سے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد اکمل نے اسے فون کیا۔ لار، میں نے سنیہا کو تیار کیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے۔ اکمل نے اسے بتایا اور وہ سنیہا کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور میں کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں، اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر، اکمل نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہے؟ سنیہا نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات میں سنیہا کے لیے لکھوا رہا ہوں۔ اگر پولیس اس کے پاس آئی تو یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کیا وہ واقعی میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی اور رات کے وقت آئی تھی، اس لیے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں پتا، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دائیں اور بائیں دونوں طرف لان ہے۔ میری گاڑی کا رنگ سرخ تھا، اسپورٹس کار، اور نمبر وہ اسے لکھواتا گیا۔ ہم پولیس کے 4 ناکوں سے گزرے تھے۔ اسے سفید شلوار قمیض، سفید چادر اور سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ رستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر بھی رکے تھے۔ سالار نے نام بتایا۔ سروس اسٹیشن اور ہوٹل وہ دھند کی وجہ سے صحیح طرح نہیں دیکھ سکی۔ سالار ایک کے بعد دیگر ہر چیز کی تفصیل لکھواتا رہا۔ سروس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک
کروانے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے آدمی کے حلیے تک، اس کمرے کی تفصیلات، انہوں نے کیا کھایا تھا، سالار اور لڑکے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، تو اس نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات اسے لکھوائی تھی۔ اس نے اپنے گھر کی پورچ سے لے کر اپنے کمرے تک کے راستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کروا دیا تھا۔ سنیہا سے کہو یہ سب کچھ رٹ لے۔ اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا ابھی کچھ سوچ رہا تھا جب سکندر عثمان اچانک دروازہ کھل کر اس کے کمرے میں آئے۔ اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ سنیہا، سالار نے بے اختیار کہا۔ سکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔